لا اقسم بیوم القیامہ، یہ لا وہی والی آ گئی ہے جو ہم بولتے ہیں نا، یہ لا جو ہے وہ اس قسم کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں جڑی ہوئی ہے، بلکہ کفار کے فرسودہ خیالات کی نفی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ تو دور کی کہانی ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو یہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیتا یہ نبی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات مختلف انداز میں بیان فرمائے ہیں پورے قرآن میں۔ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ آخرت سے پہلے کس نے دنیا میں نہیں آنا، آخرت کے اندر جا کے حساب ہونا ہے، اس سے پہلے یہ ڈیمانڈ غلط ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیا جائے۔ یہاں پہ ایک ڈفرنٹ انداز ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کہ قیامت قائم نہیں ہونی، مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیوں نے زندہ نہیں ہونا، یہ سارے کے سارے ان کے خیالات فرسودہ خیالات ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے لا کہہ کے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی میں قسمیاں کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، اور قیامت کا مطلب یہ ہے قائم ہونے والی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور پھر دوبارہ نا، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں، قسم یاد فرماتا ہوں اس نفس کی جو قیامت والے دن ملامت کر رہا ہوگا۔ یعنی یہ قیامت قائم ہونی اور پھر قیامت والے دن جنہوں نے یعنی ملامت کرنا اپنے نفس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور پھر اس دن یہ معاملہ بھی ہونے والا ہے کہ کئی نفوس ہوں گے جو کہ ملامت زدہ ہوں گے، خود اپنے نفس کے اوپر ملامت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ کام دھرا ہوتا تو آج ناکامی ہمارا مقدر نہ ہوتی۔ تو اسے کہا گیا ہے نفس لوامہ۔ یہ عموماً صوفیاء کے ہاں یہ بحثیں کافی ہوتی ہیں، آپ کو تصوف کی کتابوں میں ملے گا کہ جی وہ نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے۔ اور وہ اکثر کبھی ہمیں بھی پرچیاں لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوچھ کے بتائیں یہ 3 نفس کون سے ہوتے ہیں۔ یہ 3 نفس نہیں ہے، یہ ایک ہی نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزار گیا تو وہ ہو گیا کامیاب، اور اس کا نفس ہو گیا مطمئنہ، اطمینان والی جان وہ بن گئی، جس کا ذکر سورۃ الفجر کی آخری آیات میں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی ہے۔ ایک دوسرا نفس ہے جو کہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کیجولی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سیریس نہیں لیا، وہ ہے نفس لوامہ۔ اس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ اب چونکہ کافروں کے خیالات کی نفی ہو رہی تھی، اس لیے کافروں کو ان کا جو حشر ہونے والا ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ تو تمہارے نفس تو وہ لوامہ ہوں گے، مطمئنہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی بھی قسم یاد کی ہے کہ مجھے اس نفس کی قسم کے اس وقت جا کے تو وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ مان لے گا۔ تو یہ اس نفس کی وہ والی کیفیت ہے۔ اگر وہی نفس دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیتا تو نفس مطمئنہ بن جاتا،
نافرمانی کی اور آخرت کا عذاب اس کا مقدر ہوا تو وہ نفس لوامہ بن گیا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. اب ایک عام نفس ہے جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. جو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان اٹیچ کیا. فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے. ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو اس وقت 295 سی نہیں لگی ہوئی تھی مدینہ شریف میں، تو اس لیے اس طرح کے سوالات ہو سکتے تھے. تو آپ علیہ السلام فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی، میرا شیطان میرے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہے. اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے بھی نیکی ہی کی طرف بلاتا ہے. یہ پروٹوکول صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ امام اس کو بناؤ کہ جس میں شیطان کی دخل نہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے.